نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين سید و سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نے صدر ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا قابل احترام ارباب المدانش یاران طریقت حاضرین ناظرین سامعین میرے برادران اسلام میرا موضوع سخن جڑا تسلسل نال چل رہا سی وہ سی مومن کی منزل کہ ایک ایمان والا ان دی منزل کی ہے اس حوالے نال تقریباً 2 جمعہ المبارک تے تسی گفتگو سن چکے اور انشاءاللہ العزیز ایک گفتگو جاری بھی رہے گی تو میں آغاز وچ یہ بات عرض کیتی سی کہ یہ ٹاپک وسیع ہے اور اندے اتے کھل کھلا کے بات ہوئے گی انشاءاللہ العزیز لیکن ہویا یہ کہ یہ جڑا مومن دی منزل دی طرف بیان دا سفر جاری سی اس سفر دے دوران ایک عظیم مسافر عظیم ہستی اور افضل البشر بعد الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے یار غار اور آپ دے یار مزار سب تو وڈے فنافر رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال آ گیا تو میں کیا سفر تے چلدا رہے گا پھر تھوڑی جی وچ اس مسافر دی گل ہو جائے دوستو آپ دی گل آپ دی فضائل آپ دی سوانح حیات اندہ تذکرہ چھیڑ دئیے کسی ایک پہلو تو وہ مکن والا تے نہیں ہے گا لیکن شارٹ ٹائم دے وچ آپ دی بارگاہ وچ تھوڑی جی حاضری لگوا دیاں گے انشاءاللہ العزیز بات یہ ہے کہ کچھ حقائق ایسے نے جنہاں تو کوئی بندہ بھی انکار نہیں کردا مثال دے طور ایک حقیقت ہے کہ سوکھے ویلے دے بیلی وہ بڑے ہی ہوندے اوکھے ویلے دا بیلی کوئی ہوندہ ہے بہت گھٹ ہوندے نے جڑے مشکل وقت دے اوکھے ویلے دے بیلی ہوندے نے تسی دیکھ لو ایتھے کسے بندے تے مشکل ٹائم ہوئے تو اندھے کول بہن واسے کسے کول ٹائم نہیں ہوتا وہ کسی نے کہے کہ یار 2 منٹ ٹائم دے گا بھائی میں آپ بڑا بیزی ہیں بڑا مصروف ہے میرے کول ٹائم نہیں ہے گا اس بندے کول پیسہ نہیں ہے گا تے خطرہ ہے کہ میرے کولوں کیتے قرضہ نہ مانگ لوے اس بندے دے حالات کمزور نے تے بندیانوں جدو یہ محسوس ہوئے کہ مالی مدد منگے گا یا کوئی سوال کرے گا یا اندے نال تعاون کرنا پائے گا تو پھر کنے کو اٹھ دینے تعاون کرنے واسطے تو انہوں پتہ ہی ہے تو بندے کو ٹائم ہی کو نہیں ہوندہ وہ پاجی میں لگنا پٹے پونے نے مجھا چون والیاں پہیاں نے پاجی میں پڑھنا میں امتحان دی تیاری کرنی ہے
میں فیکٹریوں ویلا نہیں ہے گا، میں جاب تے جانا ہے، گھر دے بڑے کام نے، اندر نیڑے کوئی بندہ نہیں جان واسطے تیار ہوں گا۔ اوہی بندہ جدوں دا ویزا لگ جائے باہر دے ملک دا، وہ 5-7 سال لا کے آوے تے آؤندیا نویں گڈی کڈا لوے تے ادھروں پلاٹ لے کے تے کوٹھی شروع کر لوے تے اتوں ہی کولوں ہی اٹھ کے کئی ویلی تیار ہو جاندے نے، یار ساڈے ذمے کوئی کام ہوے تے دسیا کرنا پھر کوئی، تے کدی شہر جانا ہوئے تے اسی پاجی تو سانوں تو مطلب ہے تو سمجھدا ہی کچھ نہیں ہے گا، آخر اسی بھی تیرے کچھ لگنے ہاں، کیوں گل ہے انہوں نے پتہ چل گیا کہ اندر کول مال ہے گا، ان کو پیسے ہے گے نے، کتے لے کے جاوے گا تے چنگا کھانا کھوائے گا، جے کوئی چھوٹی موٹی ضرورت پے گئی تے وہ بھی پوری ہو جائے گی، تے اندے تے جڑا ہے نا وہ نظر ہوندی ہے پھر بندیاں دی، اور بندے نال نال سجے کھبے، اے وہ حقیقت ہے جڑیاں حقیقتاں تسی اکھاں ویکھیاں بھی ہون گیاں، کئیاں نو علم الیقین ہوے گا، کسے نو عین الیقین ہوے گا تے کسے نو حق الیقین ہوے گا۔ اور سوکھے ویلے دے اشارہ کیتیاں لب دینے، ہن تواڈے تے مشکل وقت ہوئے، مالی حالات بھی کمزور نے، تواڈے تے مشکل وقت ویلیاں مخالفتاں تانوں سامنا ہے اور مشکلات برداشت کر رہے ہو، مالی حالات بھی کمزور نے، مخالفت دا بھی سامنا ہے، دشمن پیچھے لگی ہوئے نے، تے اونا دناں جو کوئی بندہ اٹھ کے تواڈے نال لگ جاوے تے تانوں آ کے پیسہ چاہیے دے تاں وی دسی اے پین تے جے کہ تو وادی کٹی ہوئے میں نال ہاں، نال کی سویرے بھی نال ہوئے تواڈے، رات نو بھی نال ہوئے تواڈی حفاظت، رات نو بھی کرے دنے بھی کرے، سفر چ بھی تواڈے نال ہوئے، مال بھی قربان کرے، اولاد بھی پیش کر دے وے، صلاحیتاں بھی قربان کرے، جان بھی قربان کرے، ہر شخص داؤ تے لا کے تے دن رات تواڈے نال روے، پھر کوئی وقت آوے تے پنڈ چوں کوئی بندہ اٹھ کے آ کے آ تیرے نال مخلص نہیں تے تساں سیدھا سیدھا آکھنا اپنے دماغ دا علاج کرا جا کے، اے میرا اوکھے ویلے دا بیلی ہے، اور جنہ دنہ دے وچ تسی لوگ تا میریاں دشمنیاں کر دے سو، جنہ دنہ دے وچ تسی لوگ میری جان دے در پیس ہو، انہ دنہ دے وچ میرے اگے سینہ کر کے کھڑا ہویا سی تے میرے والے نہ کوئی دشمن دا کمان چو نکلن والا تیر آن دیندہ سی، نہ کوئی زبان چو نکلن والا تیر آن دیندہ سی، خبردار جی دے بارے کسی نے کوئی گل کی تھی تے پھر بھی اٹھ کے جے کوئی چون اس ہستی دے خلاف کرے، اس شخصیت دے خلاف، تے برداشت کر لو گے، بس پھر سمجھ گیا ہوگے میں کی کہنا چاہنا، میں اس دور دی گل کر رہا جدو رب ذوالجلال ارشاد فرمایا میرے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ دار نے جڑے انہاں کو دین دا پیغام شروع کرو نا، انہاں نو ڈر سناؤ، جہنم تو ڈراؤ، اور انہاں لوگاں نو دسو کہ شرک اور بتاں نو پوجنا ایک اتنا بڑا جرم ہے، اور تبلیغ دا آغاز انہاں تو کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت تبلیغ دا آغاز فرمایا ہے، حضور نے اپنے مشن دا آغاز فرمایا ہے، تے اس وقت آپ نے سب تو پہلے اپنے قریبی رشتہ دار جدو جمع فرمائے تے انہوں نے پیغام دیتا، دسیا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، اور پہلے مثالاں دیتی ہیں، فرمایا کہ میری پہلی زندگی نو جان دے ہو، جی جاننے ہاں، تے فرمایا میں کدی جھوٹ کو سنیا ہوئے، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ، اس زبان چو سا کدے جھوٹ نہیں سنیا، فرمایا پھر جے میں تو انہوں آکھا میں یہ پہاڑ دے پچھلے پاسوں کو لشکر آ رہا ہے اور تواڈے اوتے انہیں حملہ کر دینا من جاؤ گے، انہوں نے کہا مان لائیں گے، کدی اس زبان چو جو تو جھوٹ نکلیا جو نہیں، تسی کہو گے تے مان جائیں گے۔ جدو اتنی بات ہوئی کہ فرمایا سن لو، پھر فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں اور میں تو انہوں ڈر سنانا، اگر بتانو تو سانا چھڑیا، خدائے وحدہ لا شریک دی عبادت نہ کی تھی تے جہنم تو اڈا انتظار کر رہی ہے، بچ جاؤ جہنم کولوں۔ جدو نہ کیا نا کہ انہوں نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے اور سانو کہہ رہے ہیں میرا کلمہ پڑھو، اسی ویلے جناب ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، طوفان برپا ہو گیا، اور سکے رشتہ دار سن جڑے ابو لہب کھلا گستاخیاں کرن لگ پیا، حضور دے چچا حارث انہاں دا بیٹا سی ابو سفیان، اس
لڑکے نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت پہ حملے کرنے شروع کر دیتے. پھپھی دا پتر عبداللہ سی, انہیں مذاق اڑانے شروع کر دیتے. اور ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, امیہ ابن خلف اور اس قسم دے جڑے قبیلیاں دے سردار وڈے وڈے جنہاں کو امید سی کہ کوئی سردار نال ٹرے تے دین دا کام سونے طریقے نال اگے چلے گا, وہ سارے مخالف ہو گئے. مشن دے بھی مخالف ہو گئے, جان دے بھی دشمن بن گئے. تے اونا دنہ دے وچ جیڑی ہستی نے اپنی سرداری لے آکے بھی حضور دے قدمہ تے رکھ دیتی, اپنی چودراہٹ حضور دے قدمہ تے رکھ دیتی, اپنی ٹوٹل صلاحیتاں سرکار دے مبارک قدمہ تے رکھ دیتیاں, اپنی زندگی سرکار دینا وقف کر دیتی, مال, جان, اولاد, دولت, ہر شے آقا دے قدمہ تو نچھاور کر دیتی. اس ہستی دا نائیں فنا فی الرسول علی وجہ الاتم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہ دے بارے میں واضح بات کر دیا. پھر اگلی بات کرنے آ, واضح بات ہے کہ امت نے بل اتفاق فیصلہ کیتا, اور جدو حضرت عمر فاروق دا فیصلہ آ گیا, حضرت عثمان غنی دا فیصلہ آ گیا, حضرت مولا علی شیر خدا دا فیصلہ آ گیا, تمام صحابہ نے بیعت کر کے دس دیتا کہ اسی تو انہوں اپنا امام مان لیا ہے. آپ نبیوں تو بعد امت مسلمہ دے اندر, پوری انسانیت دے اندر سب تو افضل ہر حوالے نال سب تو افضل شخصیت نے, سیاسی لحاظ نال بھی, روحانی لحاظ نال بھی, ہر حوالے نال جیڑی شخصیت دا پہلا نمبر ہے ان دا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مال قربان کیتا, سوکھی گل ہے, مسجد 100 روپیہ بل دا دینا ہوئے تو پتہ لگ نہیں جاتا. دین واسطے پیسہ دینا اسی حساب لا لو کنا کو مشکل ہے, کنا کو اوکھا ہے. ہاں جی, میں تو 20-22 سال ہو گئے اس پروسیس وچوں گزر رہا ہوں. مینوں بندے بندے دی خبر ہے الحمدللہ جنہاں نال میرا تعلق ہے, ربط ہے, کہ دین واسطے جو راغب کریدا ہے وہ تو کی حالات ہوندے نے. لیکن دین نور ہے, اے اللہ دا دین ہے, اللہ دا نور ہے. العلم نور, تے اس نور دا محافظ بھی اللہ پاک آپ ہی ہے. جنہ دی قسمت وچ ہے او دین دا کم کردے جا رہے ہیں. اگر کوئی بندہ پیسے نال دین دا کم کردا ہے, پیسہ لگاندا ہے, تے یہ بھی خدمت. جیڑا بندہ اپنا ٹائم دے کے دین دا کم کر رہا ہے, یہ بھی خدمت. پیسہ بھی قیمتی شے ہے, ٹائم بھی قیمتی شے ہے. جیڑا بندہ دین واسطے اپنی صلاحیتاں صرف کردا ہے, یہ بھی دین دی خدمت ہے. اللہ پاک نے تا قیامت والے دن دیکھنا ہے کہ میرے دین دا کم کون کردا آیا ہے. میں آج ایک ٹاپک تے نا ہلکی جی ریسرچ کر رہا سی اور سوچ رہا سی کہ بنیادی طور تے سانو سوچن دی اے ضرورت ہے کہ دین دا کم ہے کیڑی شے اور ان دی لائن کیڑی ہے. انشاءاللہ اندے تے بات ہوئے گی کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے نا مومن کی منزل, تے دساں گے کہ دین دی خدمت کیڑی شے دا نا ہے. اساں کچھ ایسے موضوعات انہاں دے اوپر صلاحیتاں صرف کر رہے ہیں کہ جنہاں دے بارے قیامت والے دن سانو پوچھی کوئی نہیں ہونی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے خدمتگاراں وچ ایک نام ہے جناب ابو طالب, آپ دے چچا جان. قیامت والے دن کسے بندے نوں سوال ہونا ہے کہ 10 ابو طالب ایمان والے سن کہ ایمان والے نہیں سن, تے ساری عمر اسے گل تے ہی لا دین دا کی مطلب ہے. باغ فتح دے مسئلے دے اوتے ساری عمر ہی لگا دینی, یہ کوئی ٹاپک ہے؟ صحابہ دی افضلیت دے موضوع دے اوتے بھئی جو ساڈے مشائخ اور بزرگ بڑے فیصلہ کر گئے,
حضرت غوث پاک فیصلہ کر گئے، امام ربانی مجدد الفسانی فیصلہ کر گیا، جو بزرگ فیصلہ کر گیا، 100 بسم اللہ۔ ہوں ویکھو کہ جدو اللہ دے محبوب تشریف لے آئے سن تے کائنات دے اندر بحران کیڑی چیز دے سن اور سرکار دی ترجیحات کی سن۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے اور آپ نے کیڑی کیڑی چیزاں تے ورک کیتا ہے، کندے تے کام کیتا ہے، کنہ چیزاں دا حکم دیتا ہے، کنہ تو منع کیتا ہے، دین دی بنیادی سٹرکچر کی ہے، انہوں سامنے رہ کے اندھے ہوتے کم کرن دی ضرورت ہے۔ لیکن کی کریے، سانو پتہ ہے 2-2 گھنٹے گفتگو کر دے سی نہیں تھک دے، لیکن جدو پیچھے سوچی کسی اور دی ہاتھ چوے بھائی تو بولنا ہی آئندے ہوتے ہوئے تے تیری یا ساری جڑی معاملت ہے وہ ہے ہی ایسے گلتے تو وہ بھی پھر مجبور ہوندہ ہے۔ لیکن یہ تے قیامت والے دن ہر چیز سامنے آوے گی۔ ہاں جی، جیتا کون اور ہارا کون، کیڑا ہے جڑا فضول کماں وچ وقت ضائع کردا رہا ہے، جڑے کام دے بارے تانوں کچھ نہیں ہونی، اندے تے ٹائم دین دی کوئی ضرورت ہے۔ سانو سب تو زیادہ ضرورت ہے اس چیز دی جیڑی سانو قیامت والے دن جاندیا سوال ہونا ہے کہ بحثیت امتی، بحثیت مسلمان تیری ذمہ داری کی باندھی سی، وہ کر کے آیا ہے کہ نہیں کر کے آیا۔ ہاں جی، لیکن صدقے جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمہ پڑھے ہے نا، پھر ویلے نہیں بیٹھے، پھر ساری زندگی دین دا ہی کام کیتا ہے۔ وہ تو انہوں یاد ہوئے گا یمن وچ تجارت واسطے گیا ہے، اوتھے کے بابی اور ہی مل پہ ہاں جی، اور بابے بزرگ سن انہوں نے ملاقات کی تھی، انہوں نے غور نال ویکھ کے آکھیا برخوردار میں نو لگدا ہے تو حرم وچوں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی۔ میں نو لگدا ہے قبیلہ بنی تیم نال تیرا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ میں نو محسوس ہوندا ہے کہ خاندان قریش وچوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اچھا تے ادھر پیڑ تو کپڑا چک کے وکھا نا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں دے تو؟ کہنے لگا میرے کو علم ہے، تو کپڑا چک کے وہاں ایک نشانی رہ گئی ہے، تے اگلی گل تینوں پھر دساں گا۔ انہوں نے جس لئے پیڑ تو کپڑا اٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے ایک نشان نظر آیا انہوں تیل دا، کہندا ہے انتا ہووا و رب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا بندہ میں لب دا پیاسا تو ہوئی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا گل تے دس؟ انہوں نے کیا گل لے وے کہ ہون تو چلا جا فٹافٹ حرم وچ، ایک نبی دی آمد ہونے والی ہے، اعلان نبوت و ہستی کرنے والی ہے، تے میرے علم دے مطابق 2 لوگ او نے جیڑے ان دے نال پراپر تعاون کرنگے۔ کیڑا؟ ایک ابھردا ہویا نوجوان جنگا جو پلٹ کے حملے کرنے والا، سمجھ گیا ہو گے، شیر خدا دی گل ہو رہی ہے، تے ایک ہوئے گا جیڑا جوانی اور بڑھاپے دے درمیان ادھیڑ عمر والا سمارٹ قد ہوئے گا، اندیاں نشانیاں ساریاں تیرے وچ میں لب لئیاں نے تو ہی ہیں، تے جا کے پہنچ جا فٹافٹ، تے جس وقت تو نبی اعلان کرے نا تے ان دے دامن کرم نال وابستہ ہو جائیں۔ بڑا مقدرہ اللہ تے بڑا قسمت اللہ تو آپ فرما دینے میں دلوں خوش تے بڑا ہویا، میں اپنے کام کر کے سوچیا بابی اور انہوں گڑ ملی جاؤں تے واپسی تے جدو یمن تو میں واپس جان لگا تے پھر گیا نا ملن، تے انہوں نے کہا چلے ہو بیٹا؟ ہاں جی چلے ہاں۔ انہوں نے کہا جڑے نبی دی میں تینوں گل سنائی سی نا، میں ہوندیاں کچھ نعتاں لکھ لیاں نے، تے اے آنکھیں تے سناواں؟ انہوں نے کہا سنا دے۔ اس بابا جی نے اس الغابہ فی معرفت الصحابہ دے اندر لکھیا واضح، بابا جی نے باقاعدہ نعتاں پڑھ کے سنائیاں، تے انہوں نے کہا لے جا میرے کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نو سرکار دیاں نعتاں دیتیاں لکھ کے، جس وقت کہندے نے میں واپس آیا ہاں تے رولا پیا، حالات بدلے، موسم تبدیل، کوئی یہیں پجا جاندہ ہی، کوئی پجا جاندہ ہی۔ میں کہا کی ہویا کی تو آنو؟ انہوں نے کہا عبداللہ ناسی نا، عبداللہ گل لیا ہے پہ تیری انتظار پہ کر دے ساں۔ انہوں نے کہا کی بنیا؟ انہوں نے کہا یتیم ابی طالب یزم انہو نبی، ابو طالب دا جڑا یتیم پتیجا ہے، صاحب لا لو، حالانکہ یتیم کہندے نے بلوغت تو پہلے بندے نے، لیکن یکدم نفرت اینی آئی کہ سرکار دا نام لینا بھی گوارا نہیں سن کر دے۔ ابو طالب کا وہ جو یتیم ہے وہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، تے جے تو نہ ہمیں آتے ایسا انہوں کو فیصلہ کر چھڑنا سی، اذا جیتا فانت الغایا بالکفایا، ہون تو آگئے تے 10 سن کرنا کیے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کوئی معمولی ہستی نہیں سن، جڑے سردار سن اونا دے بھی سردار سن۔ انہوں نے کہا پھر
دس انہیں گیا بیٹھو میں ہوں آیا ساہ لے کے پھر صاحب لا لینے کہتے ہیں میں انہوں نے دھیانے لایا تو آپ جب سرکار دی بارگاہ گیا تو پوچھا سرکار کہ تینوں پتہ چلا کہ ام المومنین دے گھر نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میں جا کے دروازہ کھڑکایا حضور باہر تشریف لے آئے نا جدوں تے میں کیا جی بڑے حالات بدلے پے نے تے مینوں یہ دسو کہ جو طریقہ چلیا آ رہا سی آبا و اجداد دا کیا آپ نے چھوڑ دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فرمایا انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا میں تیری طرف تے ساری دنیا دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا تے میں حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے میں کیا جی حضور کوئی اندی کوئی ثبوت کوئی دلیل اس بات دی سرکار نے فرمایا یمن والا بابا کہندے نے حل چل تو ہوئی نا میرے اندر تے میں کہا جی یمن دے وچ کئی بزرگ بابے مینوں ملے نے سرکار فرمایا نہیں کئی بزرگ بابیاں دی میں گل نہیں کردا جن نے تینوں میریاں نعتاں لکھ کے دتیاں میں کہ لو پھر مدعا یادہ کا کریم آقا مدعا یادہ کا دستیت ہر ذرا آگے بڑھاؤ نا تے میں تواڈے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے دنیا نو دسنا چاہنا کہ میں تواڈا غلام ہو گیا ہاں اور تواڈے توسط نال اللہ تعالیٰ نو مان لیا ہے جی میں منن دا حق کے تو ملیو دساں گا دنیا نو رب میل دتوئی آقا تو ملیو رب میل دتوئی تے بڑا احسان کی توئی تو ملیو رب میل دتوئی آقا تو ملیو رب میل دتوئی تے بڑا احسان کی توئی وچ گرے با جان میری دے تے زاد مراد سی توئی تو ملیو رب میل دتوئی آقا تو ملیو مدعا یادہ کا فإنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ تو ملیو رب میل دتوئی تے بڑا احسان کی توئی وچ گرے زاد مراد سی توئی تو ملیو آقا تو ملیو رب میل دتوئی تے بڑا احسان خوش نصیباں وہ جمدیاں ہی اس ویڑے وچ آ گئے جیڑا اللہ نو بھی پسند ہے اللہ دے پیارے رسول نو بھی پسند ہے اس خوش نصیبی دے اتے بندے نو ہر وقت اللہ پاک دا شکر بھی کرنا چاہیے نوافل پڑھ دے رہنا چاہیے تو ملیو آقا بھی ایسے ملے او جڑے سارے نبیاں دے سردار نے تو ملیو رب میل دتوئی تے بڑا احسان کی توئی وچ گرے باجان میری دے میں ایک انگریز دا انٹرویو سن رہا سا او انگریز او سی جڑا سکول پڑھیا کالج پڑھیا اور پھر اس تو بعد اسلام دی دشمنیوں دے اندر انی کو کہندا میں انہاں کو اسلام دے مخالف سا میں کہندا سا بڑا غلط مذہب ہے اور میں دے خلاف کتاب لکھنی ہے اسلام تے کتاب لکھنی ہے میں مسلمانہ دے خلاف اور اسلام دے خلاف او جناب کتاب لکھن ٹریا تے کہندا ہے کہ میں سوچیا ہے کہ جدوں میں کتاب جو لکھنی ہے پھر مینوں نیوٹرل ہو کے تقابل ادیان تے مطالعہ کرنا چاہیے میں پھر نیوٹرل ہو کے جدوں مطالعہ کرنا شروع کیتا تے عیسائی سی وہ پہلے کہندے میں عیسائیاں دے پوپ پادریاں نو کوئی سوالات کیتے تے انہاں نے مینوں مطمئن نہ کیتا کتاباں وچ کچھ اور سی
عیسائی مذہب کو جو دس رہا سی، مذہب دے جڑے ہیگے سن ترجمان وہ کچھ اور دس رہے سن، کتاباں کچھ اور سی۔ تے کہندا جدوں میں پھر نہ سوچیا کہ اسلام نو مخالف ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے، پھر سارے مذہب جڑے نے انہاں دا نیوٹرل ہو کے مطالعہ کرو۔ کہندا جدوں میں نیوٹرل ہو کے مطالعہ کیتا نا تے اسلام دا جڑا سورج سی چمکا ماردا ہویا میرے سامنے آ گیا۔ اسلام دے بانی دے خلاف میرے دل وچ بڑے غلط جذبات سن، لیکن جدوں میں اس بات تے پہنچیا میں سوچدا سی کہ اسلام دہشت گردی دا مذہب ہے اور اسلام دا مطلب ہے بھی لوکاں نوں مار ہی چھڈو پھڑ کے۔ کہندا جدوں میں اسلام دے بانی دی تعلیمات پڑھیاں کہ ایک عورت نے جنگ دے دوران اپنا غلام تیار کیتا ہے اور تیار کر کے انہوں بھیجیا ہے، اور نبی پاک دے سب تو پیارے چچا حضرت حمزہ نے شہید کیتا ہے، اور پھر انہوں نے کلیجہ کڈیا ہے، کلیجہ کڈ کے چبایا ہے، اور گلے دے وچ آزاد جڑے نے ہار بنا کے لٹکائے نے۔ بانی اسلام نو کنی کو پریشانی ہوئی ہوئے گی، اور جس وقت مکہ فتح ہویا ہے وہ عورت اتھے وچ موجود سی، تے میں تاریخ پڑھدا پڑھدا جدو اتھے پہنچیا تے میرا ذہن یہ سی کہ اے عورت دا ہن قیمہ بننے والا ہی ہے بس، کیونکہ اتنی بڑی دشمن اور بانی اسلام اسلام دے سپریم کمانڈر ان چیف آپ دے جدو مکہ فتح کیتا ہے تے لازمی بات ہے جدو ایڈا بڑا دشمن ہتھیں آوے پھر تو اندہ کر قیمہ دینا چاہیے ہے۔ میں سوچیا کہ ان دیکھنے ہاں انہوں قتل کی میں کیتا جاندہ ہے، تے کہندے نے میں پڑھدا پڑھدا جدو اگے آیا نا تے جدو ہر شے ہاتھ وچ اقتدار، ہاتھ وچ تلواراں، ہاتھ وچ مجرمان یا گرداں انج چکیاں ہوئیاں نے، ایک اشارے نال ساریاں لے جانیاں نے، تے بانی اسلام کہہ رہے ہیں لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ تو انہوں سارے نہیں معاف کر چھڑیا، ہائے 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 جاؤ تو انہوں معاف کیتا۔ تے وچے ہی بی بی ہندہ آندھیے اور آ کے کہندی ہے جی میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنی ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے اسلام تیرا بھی قبول ہے، بس ذرا تھوڑی دیر میرے سامنے نہ آویں۔ حضرت وحشی جنہاں نے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے ہون تے کچھ لیا جائے گا، ان دے عزا الگ الگ کیتے جان گے۔ کہندہ میری سوچ سی کہ انہاں نو جناب انہاں دے عزا کٹ کے اور ہار بنا کے گلے چ پائے جان گے۔ کہندہ کہ میں جس وقت ویکھیا حضرت وحشی تے بات آئی تے انہیں کہا جی میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے اسلام تیرا بھی قبول ہے، بس ذرا کچھ دن میرے سامنے نہ آمیں، جا تینوں بھی معاف کیتا۔ کہندہ میں منن تے مجبور ہو گیا، اے اسلام ہر حوالے نال پرفیکٹ دین ہے، برحق دین ہے۔ انہیں کہا پھر میں کلمہ پڑھ لیا، برادری نے مخالفت کی تھی، 2000 تو زیادہ میں نے دھمکیاں بھی ملیاں، انہیں کہا میں پرواہ نہیں کی تھی۔ اج میں کالجاں سکولاں یونیورسٹیاں دے وچ جا جا کے لوکاں نو دسنا لوکو دین اسلام سچا دین گے۔ میں کیا کہندا ہوئے گا تو ملیوں رب میل دی توئی۔ دوستوں مسافر نو منزل مل جاوے انہوں اور چاہیے دا کی ہے، دیکھ لو نا گھروں نکلے ہو پشاور جانا سے تو انہوں کو پشاور جان ہی نہ دے کنی ٹینشن ہے۔ تے جدو بندہ ٹریا کرو اپنے رب دی بارگاہ پہنچن واسطے، جنت وچ اپنے رب دی رضا حاصل کرنے واسطے، تے جدو خیر خیریت نال منزل تے پہنچ جاوے انہوں خوشی کنی کو آئے گی۔ تو ملیوں رب میل دی توئی۔ دوستان عزیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا، پھر کار نہیں بیٹھے، جڑے جلیل القدر احباب دوست انہاں دے سن، حضرت عثمان بن عفان انہوں نے تبلیغ کیتی، حضور دے قدمہ چلایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے تبلیغ کیتی، سرکار دے قدمہ چلایا، انہوں موٹیاں موٹیاں سامیاں پھڑیاں تے پھڑ کے انہوں نے دسیا کدھر گھوم دے پھر دے، آ جاؤ جے دین دنیا دی عزت چاہ دیو تے میرے آقا دے قدمہ میں آ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام نو لے آندا، حضرت طلحہ نو لے آندا، بڑیاں بڑیاں جلیل القدر جنہاں نے اسلام دی خدمات انجام دیتیاں او ہستیاں لیا کے تے مسلمان کرائیاں، اور پھر کلمہ پڑھن تو لگ کے ہجرت تک، اور ہجرت تو لگ کے تے وصال شریف تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تک کسے ایک موقع تے بھی سرکار کو پیچھے نہیں رہے، مشکل حالات وچ بھی نال، جنگاں وچ بھی نال، دوستو نہ پیسے دی پرواہ کیتی ہے، نہ اولاد دی پرواہ کیتی ہے، نہ مال دی، نہ جان دی۔ بیٹا جنگ وچ سامنے آ گیا تے بعد وچ پھر آمنا سامنا ہو گیا نا، تے بعد وچ بیٹھے ایک دن
تے پتر نے کہا بھائی ایک گل دساں؟ ہاں جی، انہیں کلمہ بیٹے نے پڑھ لیا نا، پھر ایک گل دساں جی؟ انہیں کہا ابا جی جنگ دے دوران نا ایک موقع تے تسی بالکل میری تلوار تھلے آ گئے سو، تے میں آخیا ہوں ابا جی نے کی آکھنا ہے انہوں نے، چلو تلوار میں کھچ لی پیچھے۔ فرمایا پھر پتر میں بھی دساں؟ دسو ابا جی۔ انہوں نے کہا پترا جے تو میری تلوار تھلے آ جائیں تو میں تینوں کوئی نہیں چھڑنا۔ اس لیے پھر ابے پتر والی گل کوئی نہیں، اس لیے تو میں ویکھنا سی کہ نبی پاک دا دشمن بن گیا، میں تیری تون لا کے پرا مارنی سی، میں یہ پرواہ نہیں سی کرنی بھی میرا پتر ہے کہ کون ہے۔ ایویں نہیں اسی کہندے فنا فی الرسول علی وجہ الاتم۔ ہاں جی، یہ ساری زندگی اچھا ہن تسی دسو نا کہ انج غار صاف کر کرا کے اڈی اگے رکھ دیتی ہے، سپ ٹکراں پہ لاندا ہے، اخیر سپ نے ڈنگ بھی مار دیتا ہے، لت نہیں ہلائی۔ اے ممکن ہے کہ سپ ڈنگ مارے تے لت نہ ہلے؟ کیا ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا۔ لیکن انہوں نے کہا ابو بکر دی جان جاندی ہے تے جائے نبی پاک دے آرام وچ خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اینو کہندے نے فنا فی الرسول علی وجہ الاتم، مال جان اولاد ہر چیز جدوں آغاز وچ نکلے نا باہر، آغاز وچ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا دل کر دے میں باہر نکل کے تبلیغ کراں۔ فرمایا جی حالات ٹھیک نہیں، اجی اندرے اندر جڑا تسی کام کر رہے ہو کرو، جدو حالات ٹھیک ہوئے دساں گا۔ حضور میرا جی کر دے میں دنیا نو کھل کے اسلام دا پیغام دے۔ فرمایا چل دے لو۔ باہر نکلے، خانے کا بھی ہے، اتھے آ کے تقریر شروع کی تھی، لوکاں پھاڑ لیا، پھاڑ کے جناب ادھر جے کہہ دے آتے سوٹا آیا انہیں سوٹا مارے گا، پتھر آیا انہیں پتھر مارے، جو ہڈی ہوتے کتے سجے کبے پی وہ پھڑ کے وہ مار دیتی، کسونا نال کٹ کٹ کے تے تھلے سٹ دیتا، سٹ کے پھر اتے جناب نچ دے رہے کئی کافر، اور آپ دے چہرہ پاک دے اتے ضرباں انیاں کو ماریاں کہ چہرہ مبارک سج گیا اور نک مبارک چھپ گیا۔ لوکاں سمجھا بھی فوت ہو گئے نے، چھڑ کے لوگ نس نس گئے۔ قبیلے والے اٹھ کے آئے، انہوں نے آگیا یار چلو نظریاتی اختلاف تھا ہوں، یہ پر ساڑھی برادری دے بندے نہ جو ہے نہ کر دیتا ہے نا، برادری والی غیرت جو جاگی نا، انہوں نے آگیا بھی یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے گا، میں نبڑ لاں گے انہوں دے نال بھی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جدوں اٹھا کے لوگ کر لے گئے، مائی صاحبہ نے ٹکوراں ٹکراں کیتیاں، تے جدوں ہوش آئی نا تے پہلے لفظ یہ سن کہ مینوں اے دسو میرے آقا دا کی حال ہے، میرے آقا ٹھیک نے؟ انہوں نے کہا جناب تو انہوں اپنی جان دی، انہوں نے کہا میری جان دی خیر ہے، مینوں دسو میرے آقا دا کی حال ہے۔ یہ ہو جی ہستی دے اوپر پھر میں جدوں سنیا نا ایک ملی تبصرہ پیا کرے، انہوں نے آکھیا اے جڑے نال گئے سن نا ہجرت تے، ہجرت دے موقع تے نال گئے سن، یہ خدمت واسطے نہیں سن گئے۔ میں کہا اچھا جی، انہوں نے اس واسطے گئے سن کہ جدوں کتے موقع ملیا تے کافراں نوں پھڑا دیاں گا میں۔ چلو جی میں کیا ہوں کی کریے، میرا خیال ہے اتنے عقل ویسے ہی جواب دے جاندی ہے بھئی انہوں نے حالت ہی رہن دیو، اگر انہوں کسی ہاسپٹل ایڈمٹ کرا سکتے ہو تو بھائی کرا دیو، تواڈے کول کوئی ایڈریس ہوئے کوئی چنگا جہا تو اتنے کرا دیو۔ اور جیڑی ہستی نے دن رات ایک کیتا مال اوکھے ویلے دے ساتھی تے جان لگیا 40,000 درہم نال لے لیا، 40,000 درہم پیا اسی سارا ہی نال لے لیا۔ ابا جی ابو قحافہ سن جڑے، انہوں نے کیا حضرت اسماء نو کہ تیا مینوں لگدا ہے ابا تیرا سارے ہی پیسے لے گیا ہے تے انہوں چاہیے سی بال بچیاں واسطے بھی کچھ شاید چھڑ جاندہ۔ تھوڑی دیر بعد بابے اور یہ تذکرہ شروع کر دیں، حضرت اسماء نے سوچا ہے نہیں مننا، بابیراں دی نظر سی کمزور، انہوں نے نا اس طرح دیا جویں دے پیسے ہوندے سن اوویں دیاں ٹکریاں ٹھکریاں کٹھیاں کر کے تے آلے چ رکھ کے تے کپڑا موٹا جہا پا کے نا تے لے جا کے بابیراں دا ہاتھ لایا، تے انہاں پیسے سارے ہی پے نے، تسی گھبراؤ نا، وہ ٹھیک ہے مور ٹھیک ہے۔ ہاں جی تسی اولاد بھی ویکھ لو اولاد دی کیسی فکر ہے۔ پیچھے غار دے وچ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاندیاں رہیاں نے غار سور دے وچ 3 راتاں، اور پھر جناب بیٹا جڑا سی وہ سارے دن دیا خبریں اکٹھیاں کر کے تے رات موقع پا کے جا کے سرکار نوں دسنیاں، 3 رات غار وچ رہے، پھر اگے نال ٹرے تے سفر دے وچ نال چلو چن نوں تھکن لگیا، چن دا تے کچھ نہیں بگڑدا، البتہ پاؤں کی آندی اپنے منہ تے وے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاریاں دی مثل تے ستارے والے کو منہ کر کے تھوک سٹے تے اسی انہوں کچھ نہیں کہندے
وہ تھوکوں دی آپ ہی اپنے منہ تے آ جانی ہے۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 360 کمالات تے خوبیاں نے انسان دے اندر، جے کسے وچ ایک بھی ہوئی تو جنت وچ ٹر جائے گا۔ تے اکھاں چوں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ کوئی ایک میرے چ بھی ہے وے؟ کریم آقا ارشاد فرمایا ابو بکر تیری ذات ہوے جن دے وچ 360 دیاں 360 ہی موجود نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے کہ تمام اہل ایمان دا ایمان صحابہ دا قول انہوں نے نقل کیا، تمام اہل ایمان دا ایمان ایک پاسے رکھ دیو اور ابو بکر صدیق دا ایمان ایک پاسے رکھ دیو تو پھر بھی پارا جے۔ ہاں جی، اے صورتحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں تے رات آسمان دے ستارے چمک رہے نے تے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ جنہیں آسمان دے ستارے نے کسے دی اینیاں نیکیاں ہے نے؟ سرکار نے فرمایا ہے گیاں نے۔ حضور وہ کیڑی ہستی خوش نصیب جن دیاں اینیاں نیکیاں نے جنہیں آسمان دے ستارے نے؟ سرکار فرمایا عمر فاروق۔ ام المومنین چپ کر گئیاں۔ سرکار فرمایا ان چپ کر گئی ہیں، اے حضور ٹھیک ہے وہ بھی تواڈے غلام نے تے تواڈے وفادار صحابی نے تے ٹھیک ہے۔ فرمایا تیرے دل دی گل کی ہو دسنا؟ اے حضور میں تے سوچیا سی میرے ابا جی دا نام آوے گا، انہاں دی بڑی خدمات نے تے انہاں دا نام آوے گا تے آپ نے حضرت عمر فاروق کہہ دیتا تے وہ بھی ٹھیک ہے۔ سرکار فرمایا پھر اگلی گل بھی سن لے۔ فرمایا عمر فاروق دیاں اینیاں نیکیاں نے جنہیں آسمان کے ستارے نے، وہ ساریاں نیکیاں لے کے تیرے ابے کو آیا بیٹھا ہے، کہندا ہے ساریاں نیکیاں لے لے، غار والی ایک رات ہے نا جڑی او مینوں دے چھڈ۔ فرمایا ہن خوش ہے؟ غار والی ایک رات۔ اے دوستو جذبیاں دی گل ہے، وابستگی دی گل ہے، عقیدت دی گل ہے۔ کوئی اینی عقیدت بخائے تو صحیح نا۔ ہاں جی، جدو کریم آقا علیہ السلام آپ دا وصال شریف دا وقت قریب ہویا تے بخار بہت زیادہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں دم کر کے تے سرکار دا نا اپنا ہی دستی عطر پھڑ کے تے حضور دے چہرہ پاک تے پھیر دی سا۔ اس واسطے میں سمجھ دی سا میرے ہاتھ نالوں حضور دا اپنا ہاتھ زیادہ بابرکت ہے تے میں سرکار دا ہی دستی عطر پھیرا۔ لیکن اللہ پاک نو منظور ہے سی، پوچھا کہ اسرائیل جا کے میرے محبوب نو پوچھنا ہے کہ آنا ہے کہ رہنا جے کی پروگرام ہے۔ تے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے جدو عرض کی تھی کہ ایک واحد کائنات دی واحد ہستی جنہ دا بوہا کھڑکا کے اجازت لے کے اسرائیل اندر آئے لے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کی پروگرام ہے؟ رہنا ہے، جانا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے کو آنا ہے کہ اتنے رہنا چاہتے ہو؟ سرکار فرمایا الرفیق الاعلیٰ، میں اپنے رب کو جانا چاہتا۔ مشن مکمل ہو گیا ہے، اشارات سارے آ گئے نے، بس میں اپنے رب دی بارگاہ جانا چاہنا۔ اس وقت سرکار دا پھر جسلے وصال شریف آئیے قریب سی تے حضور نے انہاں دنوں ارشاد فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور انہاں کو نماز میرے ابا جی کو نہیں پڑھائی جانے، کیونکہ انہوں نے جدو وقت یاد ہونا ہے آپ دی علالت دی وجہ تو میں مسلے تے کھڑا ہو گیا، انہوں نے وہ رقیق القلب نے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جان گے، ٹائی مارن گے، انہوں کو قرآن پڑھیا ہی نہیں جانا، جماعت کی میں کران گے، حضور کسی اور نو آکو۔ فرمایا میں جو کہنا پہ ابو بکر نے پھر عرض کی تھی، فرمایا ابو بکر نو آکو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ چلیاں گیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آکھیا کہ تسی جا کے سرکار نو عرض کرو، تسی بھی حضور دی بی بی ہو تے تسی کہو میرے ابا جی حضرت عمر فاروق نو کہہ دیں۔ انہاں جا کے جدو کیا نا کہ حضور اگر میرے ابا جی نو اجازت مل جائے حضرت عمر فاروق وہ جماعت کرا دیں۔ سرکار فرمایا مینوں پریشان نہ کرو، میں جو کہنا پیا ہاں ابو بکر صدیق نو آکھ کو کسر رہ گئی، ایویں کوئی راوی اٹھدا۔ ایک باری چونکہ بات ہوئی کول ہی حضرت عائشہ سن، انہاں دا لحاظ کردیا سرکار فرمائی تا بھی چلو ابو بکر جماعت کرا دیں، مصلے تے کھلوئے، کوئی کسر چھڈی نہیں، نہ ام المومنین نے چھڈی تے نہ ہی کوئی سرکار نے چھڈی۔ فرمایا مصلی میرا ہے اور میری غیر موجودگی دے وچ اگر میرے مصلے تے کھڑا ہوئے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس، حکم دے ابو بکر نو نماز پڑھائے۔ چنانچہ پیغام گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی تے آ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار فرمایا میں نے اٹھاؤ، میں وکھنا چاہنا، میرے صحابہ جماعت کے میں کران دینے پہ۔ سرکار انج پکڑ کے اٹھایا گیا۔ جدو بعد وچ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی تھی نا حضرت ابو بکر صدیق دی،
جدو بیعت خلافت شروع ہوئی تو کچھ دن بعد بیعت کی تھی تے نالے لفظ کہہ سن انہوں نے کہا سی کہ جدو سرکار نے امامت واسطے حضرت ابو بکر نو اگے کیتا ہے تے میں بھی تو اتھے ہی سا میں بھی کول سا حضور میرا نام لے لیندے تے جدو حضور نے دین دی امامت واسطے ابو بکر صدیق نو اگے کر دیتا مسلے تے کر دیتا تے اسی پھر دنیا دی امامت واسطے بھی انہوں اپنا امام من لیا کوئی رولا رہ گیا جی میں کہنا حضرت شیر خدا نال اگر سچا پیار ہوئے تے پھر انہوں نے یہ گل بھی مننی تے جدو یہ گل من لی تے رولے نبڑ گئے یہو جیاں بحثاں ویسے ہی ختم ہو جان گیا کام تے وہ کرنا چاہیے جن دے نال دین نو فائدہ ہوئے کوئی اس قسم دے ٹاپک ادھروں پھڑی گل ادھروں پھڑی گل تے جناب ساری زندگی اس کام تے لا چھڑی ان دے نال دین دا الٹا نقصان ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلے تے کھڑے نے تے سرکار دروازے دے کول آ کے جدو کھڑے ہوئے نے نا تے ویکھنا ہے کہ میں ویکھاں میرے غلام جماعت کے میں کرا رہے ہیں دوستو یہ آخری خواہش سی حضور دی کہ میرے غلام کی میں جماعت کرا رہے ہیں اے گل بیان کرنے والی ہے نا اے دسو لوگانو کہ سرکار دی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ نماز دا ٹائم ہوئے مسجد دا ماحول ہوئے میرے غلام فوراں اکٹھے ہو جان کرنے ایک اگی ہو جائے باقی پیچھے کھڑے ہون جدو ادو سرکار نو سارے سونے لگ دے سن تے ہن بھی سونے ہی لگن گے کوئی اتنے تاش پہ کھیڑتا ہی بہ کے کوئی اتنے ڈنگراں نو پٹھے پائی جاندا ہی میں مصروف بڑا مجھاں چون والیاں نے میں کہا تو مر بھی گیوں تے مجھاں تا مڑ بھی چویندیاں رہنیاں نے کدی کسے بندے دے دنیا تو جان تو بعد کام رکے نے جیڑا بندہ سمجھدا بھی پوری فیملی نو میں تھمی دیتی کھلوتا وہ جدو چلا جاندہ کام اوویں چلدے رہندے نے بلکہ اس تو بہتر کئی باصلاحیت لوگ پیدا کرتے کام نہیں کدی بھی رکے اس واسطے اپنا خیال کرنا چاہیے جا ٹائم ہوئے تے اس سے وقت بے چینی شروع ہو جاوے جنی دیر نماز ادا نہ کر لوے سکون نہیں ہونا چاہیے میرے آقا نے فرمایا مینوں لے کے چلو میں ویکھنا ہے ذرا کیویں نمازاں پڑھ رہے ہیں لو جناب پردہ اٹھایا صحابہ نماز پڑھ دینے پہ این کھبا پاسا ہے اللہ تعالیٰ سارے نہیں مدینہ پاک جانا نصیب کرے تو جدو اتھے جاؤ گے تو ویکھنا سرکار دا ممبر پاک کھبا پاسا آپ دا حجرہ مبارک جتے حضور ان آرام فرما رہے ہیں اتھے پردہ سی تے صحابہ نو پتا سی نماز دا ہوئے ٹائم تے جدو یہ پردہ چکیندہ ہے آمد آقا دی ہوندی ہے این جدو پردہ اٹھیا نا کیا جی پردہ اٹھیا صحابہ کرام نماز ادا کر رہے ہیں نماز نیتی ہوئی ہے پردہ اٹھیا اندازہ تے ہوئی جاندہ ہے کہ سرکار دی آمد ہوئی ہے صحابہ نے یقین ہو گیا کہ آقا دی آمد ہوئی ہے نماز نیتی ہوئی ہے اس سے نیتی نماز دے وچ ہی ہونا کیا ساڑیاں گردناں مڑ گئیاں اسی اوویں ہی اللہ دے محبوب دا دیدار کرن لگ پے رولا نہیں پڑ گیا جی کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی تو انہوں کہ نماز توڑ کے پھر دوبارہ شروع کی تھی اوہیو نماز اوہی مکمل ہوئی ہے رخ مصطفیٰ نو ویکھ کے ہوئی ہے آج گمراہ کرنے والا بھی آکے نبی دا خیال آ جاوے نماز وچ تے او نماز دا ثواب گھٹ جاندا ہے یا ناقص ہو جاندی ہے میں کہا تو رکھ اپنے مسئلے اپنے کول سانو صحابہ والا عشق چاہیے صحابہ کرام والا عقیدہ چاہیے اور جنہاں نے نماز صرف خیال نال نہیں رخ مصطفیٰ دی دید کر کے کامل کیتی سی مکمل کیتی سی بلکہ سوچیا سی اکمل ہی ہے پھر اس کے بعد جناب جڑی یہ خیال کہ سرکار دا خیال نہیں ہونا چاہیے دنیا دی کوئی ایسی نماز میں پڑھ کے بھا دو کوئی فجر والی زور والی اثر والی مغرب والی شاہ والی تو سائن جاتے چکے تے سرکار دا خیال تے آئی جانا ہے کہ سرکار دی سنت ہی آتی تو تک جانا ہے ایتھوں شروع ہونا ہے خیال سلام پھیرن تک آقا دا خیال رہنا ہی رہنا ہے بس اینی بات ہے کہ اللہ ہے او معبود ہے اور لائق عبادت ہے ان دے تو سوا کسی اور دی عبادت نہیں حضور اللہ دے محبوب نے خیال او میں کہنا کوئی آج تک کوئی ایک بندہ پورے مجمع جو اٹھ کے میں نو بخوا دے سرکار دا خیال تا برکتاں والا خیال ہے اور دنیا دے خیالاں تو پاک کر کے کوئی نماز کوئی ایک پڑھی ہوگی تو اسے نیدے جاؤ تے خیال ہیں جاؤں دے نے جیویں سون پادروں دا پھانڈے والا میہ ہوندا ہے او تے آپ جان چھڑونی ہوندی خیالاں کو
ادھر دا لگاؤں دا کوئی ادھر دا لگاؤں دا تے انہاں نال چنگا نہیں اللہ دے محبوب دے ہی لگے ہون خیال حضور دیاں مبارک اداماں دے خیال لگے ہون سرکار دیاں سنتاں دے خیال لگے ہون جدو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہنا ہے تے خیال تے سرکار دا ہونا ہی ہے اللہم صلی علی محمد کہنا ہے تے خیال تے سرکار دا آنا ہی آنا ہے تے جدوں تسی جناب السلام علیکہ ایوہ النبی کہنا ہے تے خیال تے سرکار دا آنا ہی آنا ہے صحابہ کیا لو جی ان گل مکمل کریے صحابہ کرام نے کیا کہ جدوں سے سرکار دا چہرہ پاک ویکھیا نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت نے ذکر کیتا فرماندے نے صحابہ نے جڑے اپنے کمنٹس دیتے وہ یہ سن انہوں نے کیا کہ جدوں اسی حضور دا چہرہ پاک ویکھیا کأنّا وجہہو وارکۃ مصحف حضور دا چہرہ پاک جدوں ویکھیا تے سانو انج لگا جی میں قرآن دا صفحہ پہ وینے کیا قرآن دا پھر بابے وارث شاہ دی بھی سن لی یقین بابا وارث شاہ دے کول ہی نا ایک پنڈ سی تے اوتھے میں گیا بیان کرن تے حدیث سامنے آ گئی میں گیا اللہ جناب حدیث تے میں لے جے پڑھ تے بابے ہوری بھی آ گیا جی نہ گیا کہ میں گیا حدیث صحابہ کہندے نے کان وجہہ برکۃ مصحف انج لگدا سی جویں حضور دا چہرہ پاک قرآن دا صفحہ ہے تے بابے بھی تے یہی گل آکھی ہے نا رخ یار دا صفحہ قرآن دا رخ یار دا صفحہ قرآن دا رخ یار دا صفحہ قرآن دا رخ یار دا صفحہ قرآن دائے نور نبی ختم المرسلین قاضی ایک وار جران جنو دید دیوے 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 آنکھاں مکھ تھی لکھ آمین قاضی ایک وار جران جنو دید دیوے آنکھاں مکھ تھی لکھ آمین قاضی جنہ شک کیتا او گمراہ ہو گئے جنوں شک کیتا او گمراہ ہو گئے پڑھ کے ویکھ ولتالین قاضی رخ یار دا صفحہ قرآن دائے رخ یار دا صفحہ قرآن دائے کأن وجہہ برکۃ مصحف اور جی دوستو ایک تھے پیغام غور سن لو تے پھر نماز پڑھ لئیے پیغام ہے صحابہ کرام نہ کیا کہ جدوں سے حضور دا چہرہ پاک ویکھے تے قرآن دا صفحہ لگا میں غور کرن لگ پہ اس بات تے کہ گلاب دے پھول نال کیوں نہیں تشبیہ دیتی مشبہ بہی گلاب دا پھول بھی ہو سکتا ہے مشبہ بہی چودھویں دا چن بھی ہو سکتا ہے مشبہ بہی سورج بھی ہو سکتا ہے اور بعض جگہ دے اتے چن دے ٹکڑے نال تشبیہ دیتی بھی گئی ہے حضرت کعب بن مالک تے جدو سرکار ناراض ہو گیا تے انہوں نے پھر اس حدیث دے وچ حدیث کعب دے اندر بات موجود ہے کہ انہوں نے کیا کہ حضور دی ذات پاک اذا سر استنار وجہو کانہو قطعۃ قمرن حضور دے جدو خوشی آندی سی بہت زیادہ تے چہرہ پاک انج نور و نور حضور ہے گئی نور سا تے نور بار چھن چھن کے آن لگ پہندا سی انج لگدا سی جی میں حضور دا چہرہ پاک چن دا ٹکڑا ہے میں کیا چن نال تشبیہ کیوں نہیں دیتی گلاب دے پھول نال کیوں نہیں دیتی جڑی گل مینوں سمجھ آئی سن لو مینوں یہ سمجھ آئی صحابہ کرام نے کیا کہ جدو اساں حضور دا چہرہ پاک ویکھیا تے انج لگا جویں قرآن دا صفحہ ہے
تے جے تہاڈا بڑا ہی دل کردا ہوے سرکار دا دیدار کرن نو وضو کر کے قرآن کھول کے ویکھ لیا کرو، تانوں پتہ لگ جائے گا کہ اساں آقا دا ہی دیدار کیتا ہے۔